آپ نے کہا کہ جناب مجھے سال کا پتہ نہیں لگا, آپ کو نہیں پتہ لگا, مجھے لگ پتے گئے. ماشاء اللہ پھر خواتین چیز بھی ایسی ہے, وہ سامنے بیٹھی ہو نا تو ویسی گلو. دیکھیں خوبصورت چہرہ سامنے ہوگا تو انسان ویسے ہی مسکراتا ہے. یہ سمجھے کہ آپ کا شیڈ مجھ پہ پڑ رہا ہے. جیسے اب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا نا تو پھر میں کیا اچھا ہوں, میں تینوں اپنا چینل بنا کے ملا گا. اب میں انسٹاگرام سٹوری ڈال کے بتاؤں گا آپ کو. بس کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ میں نے بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جب انٹرویو کا وقت آتا ہے نا تو لیموزین بھی منگوا لیتے ہیں, پھر دکھاتے ہیں کہ میں تو جم بھی کرتا ہوں, اور حالانکہ وہ جم والا پنڈا نہیں ہوتا. مجھے 1 لاکھ روپے جوڑنے کے لیے کوئی 30-35 سال لگ گئے تھے, اور اب 1 لاکھ روپے بجلی کا بل آ جاتا ہے. جب میں لاہور آیا تو میں اپنے بچوں کو پیسے بھیجتا تھا تو 3 دن کے بعد ملتے تھے. اب تو اتنا یہ ہو گیا کہ ابھی آپ خود ہی موبائل کے تھرو اٹھا 1 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اور آپ اگر گھوڑے بھی دوڑا رہے ہیں تو آپ نے یہی ہے نا, کہاں جا رہے ہو, مڑاؤ, آ رہا ہوں میں. تو کیا بات ہے, فلم جو ہے وہ اوور ریئیکٹ مانگتا ہے, کہ نہیں میری بات نہیں. میرا ایک ڈرامہ تھا ڈائریکٹ تھانے دار, اس کے 100 ایپیسوڈ چلے. تو یہ دیکھو نا کیسی کنسسٹنسی تھی اور لوگوں کو جوڑے رکھا آپ نے اپنے ساتھ. میں ماشاءاللہ 63 ایج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور اسٹل ینگ ریئلی. اور میں نے کبھی, میری ماں میری چائے میں اتنا دیسی گھی ڈال کے دیتی تھی, وہ پی لو. یہ میرے سامنے ایک ٹرالی مرغیوں کی گری, تو میں نے کہا میں مرغیاں پھاڑا, انہوں نے کہا جی کوئی کدھر نہیں جاتی, وہ جو جہاں گری وہیں. میں نے کہا جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی تو اس نے کیا بندے کو ہمیں کیا طاقت دینی. سردار کمال صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا وقت گزرا. واٹ ا گریٹ انسان, گریٹ فنکار, اور دوست بھی اتنا ہی اچھا. میں عمران اشرف صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی جب وہ کہتا ہے کہ جناب اکرم اداس کی طرف سے, سخاوت کی طرف سے, میری طرف سے, اور سردار کمال صاحب کی طرف سے آپ کو یہ کہ وہ آج بھی اسے یاد رکھتا ہے. اتنا عزت سب کچھ ہونے کے باوجود میں یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو نہیں دکھا سکا. تو اللہ نے, اور آپ کی بہنیں آج تک آپ کو ابو کہتی. ارے میں کہتا ہوں, وہ تو میں گھر سے نکلوں نا, وہ ملتان والی تو بلکہ دبئی والی بھی, وہ فون کرے گی, بھائی جان یہ دعا پڑھ کے نکلنا, یہ دعا پڑھ کے نکلنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ گائے بگائے آتا رہوں گا. یہ میرا اپنا پوڈ کاسٹ ہے جناب, اور روشنا جب بھی بلائیں گی تو آپ کی خدمت میں حاضر. بس یہ اب آپ کا اپنا گھر ہے. نہیں, نو ڈاؤٹ, حقیقت بات. اور آپ نے وہ محبتیں, وہ پیار دی ہے, اس کا کچھ شمار. ایک بار ہم آپ کے لاہور آئے تھے, اس بار آپ ہمارے اسلام آباد آئے. اب سینٹر میں ملیں گے. اب کوئی بیچ کی جگہ ڈھونڈتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. آج آپ کی ملاقات بڑی ہی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. اس لیے ہمارے لیے خاص اس لیے ہیں کیونکہ ہم 1 سال پہلے یعنی 2024 میں ان سے آپ کی ملاقات کروا چکے ہیں. تو بڑے جانے پہچانے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, جو لوگ آپ اسکرین پہ ان کو دیکھتے ہیں تو ایسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ڈرائنگ روم میں ہی رہتے ہیں, کیونکہ پورا دن آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسکرین پہ آتے ہیں, ایسا لگتا ہے یہ بس ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں, اور کچھ اپنائیت ان سے محسوس ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم نے ان کے ساتھ جو پچھلا پوڈ کاسٹ کیا تھا پچھلے سال 2024 میں, اس میں ہم نے ان کے بارے میں بہت کچھ جانا, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہی فیملی ممبر ہیں اور ہم سے دوبارہ جو ہے وہ ویکیشنز میں ملنے کے لیے آئے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس, اب دوبارہ جمع ہو گئے کیونکہ پچھلے سال جو سوالات تھے وہ تو کور ہو گئے, بٹ جو مواد میرے پاس رہ گیا تھا آج اس کے اوپر بات کریں گے. بڑے ٹرینڈز چینج ہوئے ہیں, میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں, ان سب کے اوپر بات کریں گے آج. اور ایک ایسا نام جس کو میرے خیال سے پاکستان کا ہر بچہ, ہر بڑا, ہر نوجوان, ہر انسان جانتا ہے. اور ان کا کام اب میں کیا کیا گنواؤں گی, مطلب تھیٹر, ریڈیو, ٹی وی, ڈرامہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, فلم جو انہوں نے چھوڑی ہو ہر طرف چھائے میں, اور لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے. تو ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور فی الحال سوٹیبل ہے. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, اور ہنستے کھیلتے جو ہے یہ پوڈ کاسٹ بھی گزاریں گے. بہت سارے سوالات ہیں, کچھ میں آپ کو مزہ آئے گا اور کچھ میں شاید یہ پھنس بھی جائیں. تو آئیے ملاقات کرواتے ہیں نواز انجم صاحب سے. سر بہت شکریہ ایک بار پھر ٹی ایس آر میں آنے کے لیے. آپ نے کہا کہ جناب مجھے سال کا پتہ نہیں لگا, آپ کو نہیں پتہ لگا, مجھے لگ پتے گئے. پتا ہمیں بھی لگا ہے لیکن ہم نے انجوائے کیا. آپ نے وہ یہ مزہ تھا کہ وہ میرے شہر میں آ کے آپ نے کیا. ہاں, اب آپ ہمارے شہر آئے. یہ بڑی بات ہے. لیکن یہ تو ہوتا ہے نا, کبھی آپ ہمیں جو ہے نا وہ آپ کی انرجی ہمیں اٹریکٹ کرے گی, اور کبھی ہماری انرجی آپ کو اٹریکٹ کرے گی. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
شروعات کرتے ہیں. 1 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی TSR کے اوپر. اس 1 سال میں کیا کیا بدلا, کیا نئے پروجیکٹس کیے, کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ آپ کو کیا تبدیلی لگ رہی ہے مجھ میں؟ مجھے یہ تبدیلی لگ رہی ہے کہ آپ مزید فریش ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب کام ہو اور دعائیں ساتھ ہو نا تو آدمی کے چہرے پہ وہ گلو آ جاتا ہے, نور آ جاتا ہے. اور اگر آدمی سب کے ساتھ فراڈ کر رہا ہو اور 2 نمبریاں کر رہا ہو نا, وہ بھی پھر ہے نا بات کرتے ہوئے بھی اختاٹ سی ہوتی ہے, بات کرتے ہوئے کھچکھچاتا ہے ذرا نا, وہ اپنی باتوں میں ادھر ادھر ہو جی ہاں, مجھے بڑا اچھا یہ گلو تو جو ہے نا مجھے پتہ چل گیا. مجھے لگتا ہے ہم سے ملنے کے بعد جو ہے نا یہ گلو آئے, انہوں نے سوچا کہ اب کچھ زیادہ کرنا چاہیے, زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ اگلی بار زیادہ چیزیں ہوں میرے ماشاء اللہ. پھر خواتین چیز بھی ایسی ہے, وہ سامنے بیٹھی ہو نا تو ویسے ہی گلو. دیکھیں خوبصورت چہرہ سامنے ہوگا تو انسان ویسے ہی مسکراتا ہے. یہ سمجھے کہ آپ کا شیڈ مجھ پہ پڑ رہا ہے, میری لائٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہے. ارے یہ تو آپ کی جو ہے نا وہ نوازش ہے, بہت شکریہ. اچھا, یہ سال تو جو ہے آپ کے کچھ نہ کچھ پروجیکٹس میں گزرا ہوگا, لیکن کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے ہوں گے, ان کو کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو روشنا کہ یہ ہے کہ اپن سٹون تو آتے رہتے ہیں, لیکن میں نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں باہر نہیں پھیلائے. کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے شروع سے یہ سوچا ہوا ہے کہ اتنا ہی اپنے گھر میں خرچہ, اسی طرح کا بجٹ رکھنا ہے کہ اللہ نہ کرے کل کوئی اگر کام مجھے نہیں بھی ملتا تو میرے گھر کے رہن سہن پہ یا میرے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے. تو میں نے اس کو مینٹین رکھا ہوا تھا, تو ماشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو رب کریم پھر نا تمام راستے جو ہے وہ ہم کھولتا جاتا ہے, راستے ملتے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں بھی بڑا چینج ہے. اس 1 سال میں تو میں نے دیکھا بہت سارے انفلوئنسرز جو کہ ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام میں تھے, وہ بھی آئے ہیں انڈسٹری میں, ان کا بھی امپیکٹ پڑا. سوشل میڈیا نے بھی بڑا چینج کیا. اب تو یہ چینج اتنا ہو گیا کہ جیسے اب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا نا, تو پھر میں کیا اچھا میں تینوں اپنا چینل بنا کے ملا گا. اب میں انسٹاگرام سٹوری ڈال کے بتاؤں گا آپ کو. یعنی کہ اب اتنا کا چینج آ گیا, کیونکہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا, تو انسان 12 قسطوں میں یا 13 قسطوں میں ہوتی تھی, تو 13 قسطوں میں ہٹ ہو جاتا تھا فنکار. یہ جن کے بھی جو نام ہیں, نامی گرامی جو فنکار ہیں, یہ 13 قسطوں سے ہٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں. اور اب آپ بڑے بڑے سیریل بھی دیکھ لیں, اتنا چینل ہو گیا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پر بھی اتنے چینلز ہو گئے ہیں. اب 400 قسطیں بھی چل جاتی ہیں. تو کسی کو کہتا ہے آپ نے میرا ڈرامہ دیکھا ہے؟ نہیں یار میں نے نہیں دیکھا. تو وہ بندہ کہتا ہوں میں اتنا کام کر لیا, تو ابھی بھی تو اس طرح ہوتا ہے. دین بڑا دور چینج ہو گیا ریئلی. کوانٹٹی زیادہ ہوگی نا, پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. کوانٹٹی کیا کہ پہلے تو نا ہمیں کوئی اطلاع بھی کوئی ہوتی تھی نا کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو 1 ہفتے بعد پتہ چلتا تھا کہ یار وہاں حادثہ ہوا ہے. اور ہمیں کبھی بھی ہے نا پاکستان میں, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو ہمیں ہر طرف خوشحالی نظر آتی تھی. اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا, اب لگتا ہے کہ بچے کو باہر بھی نہیں کھڑا کر سکتے آپ, کہ جس طرح کا نا وہ انہوں نے ڈر خوف یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. دیکھو جو بات ہمیں 1 مہینے میں پتہ چلتی تھی وہ 2 سیکنڈ بعد پتہ چل جاتی ہے کہ فوراً آگے, اور اسے بڑھا چڑھا کر وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اور پھر جو باتیں 13 قسطوں کے بعد پتہ چلتی تھی نا کہ 13 ہفتے دیکھنے کے بعد کہانی کا رزلٹ آنا ہے, اور 5 منٹ بعد وہ رزلٹ آ جاتا ہے, 13 سیکنڈ بعد ہمیں پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے. اتنی تیزی آ گئی. دیکھیں کتنا امپیکٹ ہے نا ان چیزوں کا. میں سوشل میڈیا دیکھتی ہوں تو پچھلے دنوں وہ ایک بچی والا جو کیس آیا, ٹھیک ہے, اس کا مرڈر ہوا, اس کے بعد بہت سارے دن یہ دماغ میں گھومتا رہا کہ کب کس کا دل کرے گا اور کچھ بھی کر جائے گا. یہ چیزیں بھی امپیکٹ کریں. سوشل میڈیا کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس ہیں تو کچھ نیگیٹو بھی آئے ہیں. دیکھو کچھ لوگوں نے نا, دیکھو جی نیت بھی کچھ انسانوں کی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ یار میں نیگیٹو بات کروں گا تو شاید میرا چینل جلدی ہٹ ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میں یہ پازیٹیو بات کروں گا تو میرا چینل اس وجہ سے بھی چلے گا. اور یہ اچھی, میں آپ کو بات بتاؤں کہ اچھی چیز ہوگی نا, اچھی کوانٹٹی کی چیز ہوگی نا, تو آپ ٹریول کر کے بھی وہ کھانے جائیں گی جو, اور اس کو اسٹے کر کے بھی آپ دیکھیں گے کہ یار یہ بات بڑی پختہ کرتے ہیں یا یہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے. سچ بات, اگر 2 نمبری تو آپ جگہ جگہ بھی آپ جو چیز مرضی آپ دیکھ لیں. یہ تو اب اتنا کامن ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ دیکھ رہی تھی, ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو تھی, ایک جگہ بتائی ہوئی تھی کہ بہت زبردست مال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جب میں وہاں گئی تو ایک بہت چھوٹی سی دکان تھی,
تو یہ چیزیں اتنی دھوکہ اور یہ اس چیزیں سے بڑے دھوکہ تو کیا ہوگا کہ کئی ایسے فنکار اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ان کو 4 دفعہ مار چکے ہیں وہ کہ وہ ایون جنازہ کسی کا, کسی کو شکل تو نہیں دکھا رہے ہوتے, یعنی کہ لے کے بھی جا رہے ہیں, دفن تدفین بھی ہو گئی ہے, یہ بھی ہو, یعنی کہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا ان کو اس چیز کا تسکین ملتی ہے کہ آیا جی اس کو ان کا کوئی رشتہ دار کوئی پردیس میں ہے یا کوئی دور ہے تو ان پر کیا پرابلم, کیا ان پہ دل پہ گزرے گی کہ آپ کے ذرا سی جو آپ کا جب فرینک کر رہے ہیں یا آپ یہ ایسی خبر چلا رہے ہیں, بعد میں جا کر پتہ چل جائے تو بندہ انہیں کو نا نیچے پڑے تو صحیح کہ پھر لوگ کیا کچھ ان کو. اب مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کیونکہ آپ نے کہا کہ مرنے والا تو وہ بڑی افسردہ سی چیز تھی, لیکن مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ بہت سارے فنکاروں کو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا 4 کروڑ کا بنگلہ ہے, اتنی جائیدادیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. جب ان کے ساتھ ریئل میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ ہماری تو بڑی عام سی زندگی ہے جیسے باقی لوگوں کی ہے, یا بہت سارے لوگ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت بات بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مائرہ خان کا پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی, کسی نے لکھا تھا اتنا بڑا بنگلہ ہے یہ, حقیقت میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا میرا بہت پرانا سا ایک گھر ہے اور ہم اسی میں رہتے ہیں, کچھ نئی تبدیلی نہیں آئی بیچ میں. بس کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ میں نے بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جب انٹرویو کا وقت آتا ہے نا تو لیموزین بھی منگوا لیتے ہیں, پھر دکھاتے ہیں کہ میں تو جم بھی کرتا ہوں, اور حالانکہ وہ جم والا پنڈا نہیں ہوتا, تو جم بھی کرتے ہیں, فلانا ہے, میں اس لیے ہاں وہ یار یہ چیزیں کیا ہے. میں تو نا اس چیز کا قائل ہوں, سچ بولنا چاہیے, سچ بات کرنی چاہیے. اگر میں ایسی لوگوں کو کہوں گا جی میں تو شروع سے امیر تھا, میرے دیکھنے والے چاہنے والے ان کو پتہ ہے میرے جو 40-45 سال کا جو کیریئر ہے, ان کو پتہ ہے یہ بندہ ملتان سے یہ اٹھا اور اس نے کتنے ایفرٹ کی ہے, کتنا. میں اگر شروع سے کہوں میں تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا تھا, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ بندہ کیسے, اور اصلیت سامنے آ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے. بعد میں جو آپ وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا, اوقات بھول گیا اپنی, تو نہیں, اپنا اپن یاد رکھنا. صاحب آپ نے ریڈیو بھی دیکھا, تھیٹر بھی دیکھا, ٹی وی کا دور بھی دیکھا, سوشل میڈیا کا دور بھی دیکھا, فلم کا دور بھی آپ نے دیکھا. کیا لگتا ہے یہ جو تمام تر چیزیں تھیں ان میں ایک تو وہ کہتے ہیں نا شفٹ آیا ہر چیز میں, ٹھیک ہے, ریڈیو سے جب آپ تھیٹر پہ گئے ہوں گے تو ایک الگ شفٹ ہوگا, ایک نئی دنیا لگی ہوگی. ایک جگہ پہ صرف آواز کا کمال ہے, ایک جگہ پہ آپ کے قدموں کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے. دوسری جگہ پہ جب آپ فلم میں گئے تو بہت بڑی اسکرین ہے, وہاں کی الگ شوٹ. ڈرامہ پہ آئے تو وہ الگ ہے. اب سوشل میڈیا تو 1 سیکنڈ کی چیز ہے, وائرل ہوگی تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوئی تو سب کچھ جو ہے وہ زیرو پہ چلا گیا. تمام تر چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کتنا چینج آیا ہے, اور اس نے آپ کی زندگی پہ کیا اثر ڈالا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ فنکار کا کام بڑھ گیا, مشین بن گیا کام. پہلے میں ایک کام کرتا تھا تو گھر چل جاتا تھا, اب مجھے ہی 4 کام کرنے پڑ گئے ہیں. کہ میں اب صبح اٹھتا ہوں تو جا کے پہلے چینل پہ ریکارڈنگ کی, پھر ریڈیو کیا, پھر تھیٹر کیا, پھر جا کے اگر فلم کی ڈبنگ وغیرہ ہے تو وہ کی جا کے. تو یعنی کہ ایک دن میں مجھے 4 کام کرنے پڑ گئے. تو بھاگ دوڑ والا کام ہو گیا, کیونکہ مجھے 1 لاکھ روپے جوڑنے کے لیے کوئی 30-35 سال لگ گئے تھے, اور اب 1 لاکھ روپے بجلی کا بل آ جاتا ہے, بندہ اب کیا کرے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ برکت اڑ گئی ہے نا پیسے میں سے, کہ اب پہلے 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہوتا تو لکھ پتی کہلاتا تھا, یار یہ لکھ پتی لوگ ہیں. اب تو ارب پتی بھی کچھ نہیں ہے, کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہم نے تو کیونکہ وہ بھی دور دیکھا ہے جب ڈاکیے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, خط کی, اور وہ عید کارڈ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. جو آپ کے پسندیدہ لوگ ہوتے تھے ان کے لیے آپ عید کارڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے تھے, باقاعدہ کلیکشن ہوتی تھی. اور میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے. ایک دفعہ میرا گھر میں نا صفائی کرتے ہوئے ملتان والے گھر میں, تو وہ پوسٹ کارڈ ایک اوپن ہوتا تھا, خاکی رنگ کا نا اوپن خط لکھا ہوتا تھا. تو میرے بچے کہتے ہیں ابو یہ خط اوپن ہوتا تھا, اسے کوئی بھی پڑھ لیتا تھا. تو میں نے کہا ظاہر سی بات ہے, اس میں نا کوئی وہ اس میں ٹکٹ بھی نہیں لگتی تھی, وہ کارڈ ہی ہوتا تھا. تو میں نے کہا بیٹا لوگ کیونکہ بات ہی ایسی نہیں, تو ڈاکیے کا بڑا انتظار ہوتا تھا. اور خاص طور پہ جب تار آ جاتا تھا نا, تو اگر اسے کھینچتے ہوئے تار پھٹ گیا ہے نا, یعنی کہ وہ ربڑ کے اندر اس نے چڑھایا ہوتا تھا, وہ اگر کھینچتے ہوئے تھا تو کوئی نہ کوئی ہے نا رونے لگ جاتا تھا کہ میری پھپھو بیمار ہے, خالہ بیمار ہے, کہ وہ حادثہ ہو گیا. حالانکہ چاہے وہ خوشی کی خبر آئی ہو کہ آپ کی ترقی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو لوگ رونا پیٹنا. وہ ڈاکیے کہتا تھا بھی رک جاؤ, پڑھنا کم ہی بیچارے ان پڑھ لوگ زیادہ لوگ ہوتے تھے, پھر وہ ڈاکیے پڑھ کے سنا دیتا تھا. یا کسی کا مجھے خود یاد ہے جب میں لاہور آیا تو میں اپنے بچوں کو پیسے بھیجتا تھا تو 3 دن کے بعد ملتے تھے. اب تو اتنا یہ ہو گیا کہ ابھی آپ خود ہی موبائل کے تھرو 1 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ ہر چیز اتنا فاسٹ ہو گیا.
کہ جب میں ملتان سے جب شروع میں لاہور آتا تھا تو 8 گھنٹے کی ٹریول کر کے آنا پڑتا تھا. اب وہی ملتان سے لاہور 3.5 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے, اور بائی روڈ. حالانکہ جہاز میں بھی آئے تو 3.5 گھنٹے ہی لگتے ہیں. آپ گھر سے نکلے 1 گھنٹے ایئرپورٹ پہ پہلے پہنچ رہے ہیں, وہاں پہ سارے وہ بھی 3.5 سسٹم, اور گھنٹے اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو ٹائم لگتا ہے. تو دین اچھا آپ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کون سی چیز آپ کو ڈفرینٹ لگی, یعنی کہ سب چیزوں میں. ریڈیو جو ہے روشنا, یہ آپ کو جو ہے یہ اتار چڑھاؤ سکھاتا ہے, لفظ کی بنت سکھاتا ہے آپ کو, آپ کے اندر کانفیڈنس لے کر آتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لفظ یہ کہ آپ نے نا تلواروں کی لڑائی بھی ہے تو آڈیو کے تھرو بتانی کہ تلواروں کی چاہے چمچے لڑا رہے ہیں آپ, بولنا نہیں ہے اور پتہ بھی ہے, اور آپ اگر گھوڑے بھی دوڑا رہے ہیں تو آپ نے یہی ہے نا, کہاں جا رہے ہو, مڑاؤ, آ رہا ہوں میں. تو کیا بات ہے, کیوں مجھے بولا, یعنی کہ آپ نے یہی بیٹھے بیٹھے آپ نے گھوڑا بھی دوڑا لیا, دلا بھی گئے, اور کہا تو اس میں نا اس چیز کا یہ ایک اپنا ایک اس چیز کا مزہ ہے. اور دین آپ جو ٹیلی ویژن ہے, ٹیلی ویژن میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ درس کا ہے, لیکن اس میں آدمی کی طبیعت خراب ہونا تو آدمی کہہ دیتا ہے یار کل ریکارڈنگ کر لیں گے, کوئی بات نہیں, کل کر لیں, آج میرا موڈ نہیں ہے, اسکرپٹ مجھے یاد نہیں ہے, یا یہ کر لیں گے. فلم جو ہے وہ اوور ریئیکٹ مانگتا ہے, اوور ریئیکٹ مانگتا ہے کہ نہیں میری بات نہیں, وہ نا تھرل مانگتا ہے, کیونکہ وہ جو ڈبل انرجی, کیونکہ اس میں انرجی ایسی, اگر آڈینس جو بیٹھی ہوئی نا, جو سینما ہال میں بیٹھی ہے, اگر اس نے ٹیک لگا لی نا تو اس کا مطلب آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اگر آپ یوں چوکس ہو کے بیٹھ گئے نا تو یہ اس کا مطلب کہ آپ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں. تو اس میں نا تھرل لانے کے لیے نا دیکھیں 1.5-2 گھنٹے میں آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے. یہ یس آپ یہ دیکھیں نا, جب رائس صاحب کا دور تھا تو ہر بندہ ہی ویسے بولنے لگا تھا, تو جج بھی ویسے بول رہے, وہ کہہ رہے ہیں جج صاحب کی گالے, آگے جج صاحب ویسے ہی بول رہے, آگے تھانے دار رہتا ہے میری گل سن لا, آگے ہر بندہ ایک ہی ٹکر پہ چل پڑا. ایک ہوتا نا کہ جج, چلو یار جج تو اتنا کہتے کیا بات ہے ابھی کیوں اونچا بول رہے گا, وہ لیکن وہ بھی بول رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہو تم, میں کہنا چاہتا میری کہ وہ بھی اس طرح. لیکن میں نے یہ تینوں میڈیا میں کام کیا, لیکن جو سب سے مشکل جو تھیٹر ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, بیمار ہو, یا گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے, کوئی پریشانی ہو گئی ہے, آپ کو اس انرجی کے ساتھ کام کرنا ہے اور پراپر اسی طرح ساتھ والے فنکار کو کیوں دینا ہے, کیونکہ آپ اگر مجھے اس طرح انرجی سے نہیں پوچھیں گی تو میں آپ کو اس طرح جواب نہیں دے پاؤں گا. تو اسٹیج پر آپ کو اسی طرح اوور ریئیکٹ کرنا ہے پھر, کیونکہ وہ سنگل آنکھ چل رہی ہے. فلم میں تو یہ ہوتا نا, یا ٹیلی ویژن میں تو یہ ہوتا نا کہ اگر آپ نے کٹ کر کے کلوز لگا دیا, ریئیکٹ لگا دیا, یہ کر دیا, آنکھ کا کلوز لگا دیا, یا آپ کا ٹرن لگا دی, دیکھنا لگا دیا, وہاں آپ کو ایسا ریئیکٹ کرنا ہے کہ 6 بندے اگر اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو ایسی حرکت کرنی ہے کہ سب کا دھیان یوں پڑے گی یہ چھٹا آدمی کیوں ہلا ہے, تو وہ دھیان آپ کی طرف جانا چاہیے اس کا. تو پھر اس میں سے پھر آپ نے بات کو چکنا. پھر اب تو کیونکہ تھیٹر کچھ اور ڈگر پہ چل گیا ہے, کیونکہ پہلے آلریڈی تھیٹر رائٹر جو بڑے بڑے جو ہمارے گزرے ہیں, وہ ان کے اسکرپٹ یاد کرنا اسکرپٹ جو وہ بڑی بات ہے, جیسے سہیل احمد صاحب, عرفان گوزر صاحب, اطہر شاہ جیدی صاحب, افتخار حیدر صاحب, مرزا رشید اختر صاحب, یہ بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں. تو منیر راج صاحب, تو اور بڑے ہمارے نام میں اگر نام کچھ بھول نہ رہا ہوں تو بہت بڑے رائٹر جو انہوں نے اپنی زندگی کے 6-7 ڈرامے لکھے ہوں گے, لیکن اس میں وہ 100 صفحے لکھتے تھے. اب ڈرامہ آ گیا 1 صفحے کا, کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ ڈائریکٹر ہیں, تو آپ نے کہا کہ آپ ماموں کا رول کر رہے ہیں, آپ بھائی کا رول کر رہے ہیں, آپ چچا کا رول کر رہے ہیں, آپ ابو کا رول کر رہے ہیں, آپ نوکر کا رول کر رہے ہیں, یہ جانا ہے یہ. کیونکہ گانے کا جب سے وجود آ گیا نا تو وہ لنک ختم ہو گیا ڈرامے کا. پہلے 3 ایکٹ کا ڈرامہ ہوتا تھا, 3 ایکٹ سے ہوتا تھا. ایکٹ سے مراد ہوتی تھی کہ آپ ہفتہ چینج کرنا چاہتے ہیں, مہینہ چینج کرنا چاہتے ہیں, صدی چینج کرنا چاہتے ہیں, کہ جب ایکٹ چینج ہوا نا, لائٹ آن آف ہوئی ہے نا, اس کے بعد وہی آپ اس سے پہلے ینگ تھی, اس کے بعد آپ اولڈ ہو گئی ہیں, یعنی کہ وہ چینج ہو گیا.
تو کافی دفعہ ہم نے ایسے کئی فنکار ایسے تھے نا کہ لائٹ اب کسی کو لائٹ آن آف کا پتہ بھی نہیں ہے. اب تو لائٹ آن بھی ہو جائے نا آف ہو کے تو بندہ وہیں پھر رہا ہوتا ہے, تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں بھی اسے دروازہ نہیں ملا, یہ فلانا نہیں ملا. تو ایک دفعہ اسی طرح ایک فنکار نے کیا تو سہیل احمد صاحب نے اسے بلوایا, ایک بات سنو, کل اگر تمہیں یہ دروازہ نہ ملا نا تو آپ کل سے پرسوں سے ڈرامے میں نہیں ہو. تو اسے مل گیا, وہ صرف لافٹر کے لیے لے رہا تھا, ابھی مجھے گھر نہیں ملا. اس نے کہا آپ کو کیا پتا میں کیا دن دکھانا چاہ رہا ہوں, آپ تو اس کا مطلب وہیں کھڑے ہو, آپ تو دور حاضر میں کھڑے ہو, میں پتہ نہیں اس میں کیا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچہ جو باہر گیا تھا وہ واپس بھی آ گیا. تو اتنے سے اب یہ ایک بلنک میں کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جب سے پھر گانے کا وجود آیا تو پھر نا اس نے نا ڈرامے کا نا بالکل نا تھیوری بدل کے رکھ دی. اب آتے ہیں تو لوگ ہال میں سے جو لوگ کہہ دیتے ہیں گانا لا دے ہوئے, تو کئی لوگ تھیٹر کے جو آرٹسٹ ہیں, اچھا جی قبرستان لگ لیجیے, اچھا جی بھائی جی ذرا تانوں سنا دینے گانا. اب کچھ لوگ ہے نا بس 5-6 گانے انہیں 2-3 ہزار روپے کی ٹکٹ لے کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں, ان کا وہ ساری ٹھنڈ بھی پورا ہو جاتا ہے ان کا, اور وہ ہاں دیکھ کے اور وہ بس وہ کہتے ہیں نا ذوق نہیں رہا, وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ نہیں رہا. ورنہ میں بتاؤں کہ ورنہ میں نے لہری صاحب کے ساتھ کام کیا, منور سعید صاحب کے ساتھ, خیام سریدی صاحب کے ساتھ, معین اختر صاحب کے ساتھ, عمر شریف صاحب کے ساتھ, سہیل احمد صاحب کے ساتھ, امان اللہ صاحب کے ساتھ, ببو برال صاحب کے ساتھ, ان بڑے بڑے لیجنڈ کے, مستانہ صاحب کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. تو دین ریسل ہوتی تھی, اور میں بڑا وہ خوش نصیب فنکار ہوں روشنا, آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تھیٹر کی لانگ رن ڈرامے چلے ہیں نا اس میں میں ان ڈراموں کا حصہ رہا ہوں. جنم جنم کی میری چادر اگر 4 سال چلا ہے تو اس میں میں رہا ہوں. سہیل احمد صاحب کے 18 سال میں نے صرف 5 ڈرامے کیے, ہر ڈرامے ان کا 3 سال یا 2 سال چلا, 1 سال لاہور میں, 1 سال پورے پاکستان میں, پھر 1 سال پوری دنیا میں. یعنی کہ اب ہمیں ایک ہفتے کے بعد پریشانی ہوئی تھی کہ اگلے ہفتے نیا ڈرامہ آنا ہے, 3-4 دن کے بعد پریشانی شروع ہوتی ہے, اب چینج ہو گیا. پہلے ریسل پراپر کہ میں نے یہ موو کرنی ہے, اس جملے پہ یہ کرنا ہے, اس جملے پہ. پھر اب ڈرامے کا یہ ہو گیا کہ جو نوکرانی ہے اس نے مالکن سے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے, فرق نہیں پتہ چل رہا. اسٹار پلس کے ڈراموں والے ہو گئے, بہو رات کو سو بھی رہی ہے تو پورا زیور اور میک اپ کر کے آپ یہ دیکھو کہ ہم سائی آئی ہے, اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں نا مرچیں ختم ہو گئی ہیں, وہ تو دے دے. سوٹ اس نے 80,000 والا پہنا ہوا ہے, اور جو مالکن ہے اس نے لیلن کا سوٹ پہنا ہے, اور وہ بھی گھڑے میں سے نکال کے بغیر پریس کے. تو میں نے کہا وہ فرق نہیں بالکل. میں نے ایک ڈرامہ تھا سہیل احمد صاحب کا, ہم نے انگلینڈ میں کیا, شادی نہ کرنا یارو. تو اس ڈرامے میں چاندنی بھابھی جو نصیب وکی صاحب کی مسز ہے, تو وہ میرے ساتھ نوکر نوکرانی کا ہم رول کر رہے تھے, میاں بیوی کا. تو سہیل احمد صاحب بختاور کے ساتھ میاں بیوی کا, وہ امیر اور ہم غریب, ہم نوکر نوکرانی وہ مالک. تو میں نے آلریڈی غریب پجامہ کرتا پہنا, اور اس نے تیل لگا کے پونیاں کر کے, تو غربت میں سے جو حسن نظر آئے گا تو دین اس کی ایک الگ بات ہوگی. تو اگر وہ مالکن کے ساتھ ہی مقابلہ کرے, اس کی اس سے بہتر ڈریس پہنے گی, جوتی اور یہ وہ فلانا, پھر وہ موازنہ. لیکن لوگ ریلیٹ کرتے ہیں نا, اس سے پتہ لگے کہ آپ اگر جس کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہو اس کے لوگ ویسے ہی ہیں ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, وہ چیز پتہ لگنی چاہیے, دکھنی چاہیے. آپ نے بات کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, بہت لانگ ٹرم میں آپ نے تھیٹر پہ کام کیا, تو آپ نے ریڈیو پہ بھی بہت سارا عرصہ جو ہے کام کیا اور جڑے ہوئے اس کے ساتھ. ابھی ماشاءاللہ 12 سال سے میرا ایک ہی پروگرام چل رہا ہے, سنو FM 89.4 پر چٹخارے, اور 12 سال سے ابھی جو ٹی وی کے شوز میں بھی آپ اسی طرح سے جڑے رہے ان کے ساتھ. 17 سال سے چل رہا ہے, 17 سال ایک پروگرام. جی حسب حال ماشاءاللہ. اور دیکھیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ 2 دن ایک اسکرین پہ بیٹھے, 2 دن دوسری اسکرین پہ بیٹھے, اتنی چینجز ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ لوگ یاد ہی نہیں رہتے. اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی ایسا ہی ہوا, ہوم سویٹ ہوم, فیملی فرینڈ, افسر بیکار خاص, شوخیاں, نواب گھر, آبے کا آبا. دین یہ وہ لانگ رن پلے ہے جو 400 قسطیں, جس کی 300 قسطیں. ایز اے رائٹر ڈائریکٹر جو میں نے بھی کیا ڈرامہ, اس کی بھی 200 قسطیں چلی. نکی بیگم, وڈی بیگم, دین سرائکی میرا ایک ڈرامہ تھا, تو اس کا رائٹر ڈائریکٹر بھی میں تھا, تو وہ میرا 200 ایپیسوڈ اس کے چلے. 200 ایپیسوڈ میرا ایک ڈرامہ تھا ڈائریکٹ تھانے دار, اس کے 100 ایپیسوڈ چلے. تو یہ دیکھو نا کیسی کنسسٹنسی تھی, اور لوگوں کو جوڑے رکھا آپ نے اپنے ساتھ, وہ ٹینشن ادھر ادھر نہیں ہونے دی کہیں پہ بھی. تو میں نے اپنا چینل بھی بنایا, وہ بھی راجستھانی بنایا. میں نے اصل میں بلانگ فرام راجستھان, روہتک سے. تو وہ میں نے اپنا چینل بنایا, تو ہریانوی چینل تھا. تو کچھ وہ مجھے اس طرح رسپانس نہیں اتنا ملا نا, میں نے شاید لوگ زبان کی وجہ سے وہ, ورنہ تو اس ٹائم لوگ
جیسے سرائکی لینگویج کو لوگ اس طرح بڑا فروغ دے رہے ہیں. آپ کو ہر ریجنل تھیٹر پر اور گانوں میں, ایگریکلچر میں لالا عطاءاللہ سخیلوی, منصور ملنگی, دین پٹھان خان, اللہ دیتا لونے والا, ندیم عباس صاحب, یعنی کہ آج بھی ان کے نام سرائکی کے حوالے سے بڑے سرائکی بیلٹ میں اور دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. اور لیکن راجستھانی کم ہی ہے نا لوگ, حالانکہ بڑی دنیا ہے راجستھان کی جس میں راؤ, راجپوت, رانگڑ, قریشی, شیخ, تو جاٹ, یہ سارے ہیں نا. تو لیکن وہ بات کرنا سمجھتے یار, اور نواز بھائی تو نے کیا کرا ہے یار, ہماری بےزتی کروا رہا ہے, تو یہ بولی بول کے نا. تو میں نے کہا بھائی یہ بےزتی نہیں, یہ تو اپنی زبان کو میں فروغ دے رہا ہوں. میں تو کیونکہ تم لوگوں کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو کوئی تمہارا بندہ کوئی نا اس فیلڈ میں آیا اور تو اپنی زبان کو آگے لے کے آ رہا. کہ نہ یار وہ اچھا نہیں لگا کہ یار وہ اپنی زبان کے نا بےزتی. میں نے کہا بےزتی والی کون سی بات ہے, یا تو مجھے بتاؤ کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں یا کوئی غلط کر رہا ہوں. میں تو بلکہ بتا رہا ہوں کہ بھائی ہماری زبان میں ایسے لوگ ہیں کہ کلا کلا جو عورت ہوتی ہے ہماری, کتنی یہ جو خاتون ہوتی ہیں راجستھان کی روہتک کی, جو یہ کتنی طاقتور عورت ہوتی ہے کہ بھائی گھر میں صبح انہوں نے گھر میں پورا لیپ بھی کرنا ہے, گائے بھینسوں کو بھی نہلانا ہے, دودھ بھی دھونا ہے, پھر ناشتہ بنانا ہے, کھیتوں میں لے کے جانا ہے, لکڑیاں بھی اکٹھی کرنی ہے, آگ بھی جلانی ہے, پھر چکی سے آٹا بھی وہ آپ یہ دیکھیں نا ان کے اگر چپیڑ پڑی ہو تو بندہ اٹھ نہیں سکتا. میں بچوں کو اپنے ایک دفعہ گاؤں میں لے گیا, روشن تو میں اوریجنل دودھ کا ایک دفعہ گلاس پلا دیا ان کو, تو ایک ہفتے موشن نہیں رکے ان لوگوں کے. تو یہ نہیں کہ اوریجنل چیز اب نہیں بچے کھا سکتے, اب نہیں ہضم ہوتا. یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں گاؤں گئی تو دیسی گھی میں نے بڑے شوق سے کھایا, لیکن وہ ہضم نہیں ہوا, اس کے بعد دیسی گھی لڑ گیا. اور میں نے وہ دور بھی دیکھا کیا اچھا تھا کہ میرے سامنے نا یہ, کیونکہ برانڈ کا نام نہیں لے سکتے ہم لوگ, تو میں نے وہ جو گھی تھا نا, جو ڈالڈا جو ہوتا ہے, تو میں نے اس لوگوں کو وہ چھپا کے لے کے جاتے ہوئے دیکھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار تم لوگ یہ چیز کھاتے ہو, یہ گھی کھاتے ہو. میں نے ساری زندگی, میں ماشاء اللہ 63 ایج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور اسٹل ینگ ریئلی. اور میں نے کبھی, میری ماں میری چائے میں اتنا دیسی گھی ڈال کے دیتی تھی, کوئی پی لو یہ. تو یہ چیزیں نا یہ بڑی ایفرٹ, اور آج بھی اسی طرح میں بچوں کو 2 دفعہ آپ کہیں نا دروازہ بند کرو, ان سے دروازہ بند نہیں ہوگا, منہ بناتے ہیں. روٹی لینے جائیں گے موٹر سائیکل دے دو, میں کروں گا. میں جب لالی اڈے اترتا تھا تو نانی کے گاؤں جانا ہوتا تھا, تو 3-4 میل پہ تھا, تو وہ کہتے یہ تو کھڑا گھر ابھی جا رہا ہوں. بچپن میں وہ الگ تھے, اور وہ لوگوں کی اپنی زندگی جو تھی نا وہ ابھی تک میں دیکھتی ہوں, وہ لوگ بڑے فریش ہیں. ہمارے جیسے ہیں جو میرے خیال سے ٹین ایج سے جیسے ہی نکلتے ہیں کہتے ہیں کمر میں درد ہے, پاؤں درد کرتے ہیں, یہ مسئلے مسائل. برگر یہ شوار میں وہ جو روٹی کھاتے ہیں گاؤں والے, اس میں نہ سوجی نکلی ہوئی, نہ میدا نکلا ہوا, وہ روٹی صبح سے پکی شام تک بھی پڑی نا, آپ تندور سے لے کے گھر تک آئے وہ پاپڑ بن جائے گا. وہ بالکل نہ وہ مزہ ہے, نہ پھر وہ بریلر. آپ دکان پہ اونچا بولو تو وہ فوت ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں نا, میں آپ کو مزے کی بات, میرے سامنے ایک ٹرالی مرغیوں کی گری, تو میں نے کہا میں مرغیاں پھاڑا, انہوں نے کہا جی کوئی کدھر نہیں جاتی, وہ جو جہاں گری وہیں. میں نے کہا جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی تو اس نے کیا بندے کو ہمیں کیا طاقت دینی. تھوڑا سا اب آپ کے دوستوں کی طرف آنا چاہوں گی. کچھ دوست ایسے جو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں, کچھ دوست وہ جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, بلکہ آپ کو نہیں ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے. جاوید کوڈو صاحب کے بارے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گی. ان کو ہارٹ ڈیزیز بھی تھی, اس کے بعد اسٹمک سرجری بھی انہوں نے کروائی, متعدد اور بیماریاں بھی تھی. اور ایک جملہ جو میں بولوں گی ان کا مجھے یاد ہے اور میں نے کہیں سنا, وہ یہ تھا کہ جو زندگی کی بیماری ہے نا وہ شخص کو ظالم بنا دیتی ہے. جب آپ گلیم میں ہوتے ہیں سب آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن جب تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو کوئی بھی نہیں آتا. اصل میں جاوید کوڈو صاحب جو ہے, اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیرت مند فنکار, کہ اس نے بیماری میں بھی نہ کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں مر گیا ہوں, لٹ گیا ہوں, یہ بڑی ایفرٹ کے ساتھ اس نے کام بھی کرتا رہا, اور وہ محنت کے ساتھ بھی. اور اس کو حالانکہ دوسرے آدمی گودی میں اٹھا کے لے کے آتے تھے, وہ پھر بھی اسٹیج کرتا تھا, اور وہ آخری ٹائم تک کام کرتا رہا. اور مجھے تو بلکہ ڈیلی فون اس کے آتے تھے, میرا تو دوستانہ ماحول بہت تھا, اور ہم نے بہت پردیس کاٹا. لیکن بڑے چھوٹے پیکیج میں ایک مکمل اچھا باپ, اچھا خامد اور اچھا دوست. اور میں کہتا ہوں ہم نے بڑے اس کے ساتھ ایسے مذاق بھی کیے نا, تو وہ ایک اللہ کے ساتھ لو لگانے والا آدمی تھا, 5 وقت کا نمازی. اور باقاعدہ جب انٹرول ہوتا تھا تو درس بھی دیتا تھا وہ,
کہ اللہ کا کلام کا کہ بنا کوئی آیت پڑھ کے اس کو بتانا باقاعدہ کہ یار یہ اس طرح ہے. میرے ساتھ بڑے بڑے یادگار اس کے واقعات ہیں. ہم ایک دفعہ اسپین میں ہم لوگ گئے تو ہوٹل میں نا, جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے نا وہاں سوئمنگ پول تھا تو نیلی ٹائلیں لگی ہوئی تو نیلا کچور پانی تو وہاں بڑا فریش سا لگ رہا ہے تو نیچے کی بھی ٹائلیں نظر آ رہی ہوں. تو اس دن تو اس نے دیکھ لیا تو اگلے دن مجھے کہا تھا میں نے نہانا ہے جا کے. تو میں نے کہا نہا لو جا کے. لو جی اس نے یوں کر کے چھلانگ لگائی تو وہ خالی تو وہ جب گرا نا جیسے پپیتا نہیں گرتا ٹاک کی اس کی آواز آئی. میں نے کہا شکر ہے سر پر نہیں جا پیا. ایک تو بندہ ہوتا نا آرام سے گر جائے, اس نے یوں کر کے چھلانگ بھی لگائی ہے اور وہ ورنہ وہ خالی. میں نے کہا میں بھاگ گیا. میں نے کہا تمہیں پانی نظر نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے میں کہ شاید اتنا صاف پانی ہے کہ وہ نیٹ وہ خالی تھا. تو وہ دن اس کے یادگار زندگی کے جو واقعات ہیں. اور میرے ساتھ اور پھر کیسی بات ہے, میرے ساتھ اس کا ایسا ریلیشن تھا, میری بیگم کو اس نے بہن بنایا ہوا تھا اور میں نے اس کی بیگم کو بہن بنایا ہوا تھا. تو میں جب اس کے گھر جاتا تھا تو میں اپنی بہن سے پوچھتا تھا تمہیں دکھ تکلیف تو نہیں دیتا, تمہیں پریشانی؟ تو میں کہا میں اس کو بتا دوں گا اسے فلانا. اب جب آخری دنوں میں جب یہ تھوڑا سا چلنے کے لیے نا بڑا ڈسٹرب ہوتا تھا نا, میں کہا یار تجھ سے پاؤں پہ کھڑا ہوا نہیں جاتا اور تو ہے نا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور یہ تجھ سے چلا نہیں جاتا. تو ہمارا وہ آگے سے مجھے نا برا بھلا کہتا تھا نا وہ گالی کے انداز میں نا, اس کا ایک اپنا ایک اسٹائل تھا. بڑا ہی پیارا انسان تھا. کہ دیکھو جی, اور کوئی اچھی میموری جو ان کے ساتھ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں, جو آپ کو یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہی؟ دیکھو اس نے اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کیا کہ میرے بچے, حالانکہ نو ڈاؤٹ کہ اس کا جو بیٹا چھوٹا ہے سلمان, جو اس سے عمران اشرف کے شو میں آتا ہے, تو دین دوسرا بیٹا ہے وہ ایک ہیلتھ کے محکمے میں, وہ بڑا ہے, وہ چھوٹا رہ گیا. تو اس کے ساتھ تو میموری ایسی کہ گھر کے تمام جو دکھ سکھ ہے وہ میرے ساتھ بولتا تھا. میں بھی اپنے میں شیئر بڑا ہے وہ کچھ جی بہت ہی اچھا. لیکن میں نے روشنا کے جس طرح اس کے شادی کی بھی دھوم سنی نا, کہ اتنا بڑی شاعری کسی کو ہوئی کہ چھت سے اس کی برات گئی, کہ دنیا اتنی تھی کہ دولہے کو ہاتھوں ہاتھ ہے نا چھت سے, دلہن کو بھی ہاتھوں ہاتھ ہی ہے نا, وہ ان بھابھی کا بھی کہیں چھوٹا تھا اس کو بھی ہاتھوں ہاتھ چھت سے چھت اسی طرح. اور اتنا ہی آدم میں نے اس کے جنازے میں دیکھا. تو یہ کوئی بات تو ہوگی نا, ایسے تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نا ایسے رش کر دیتا کسی کے جنازے کو, ایسے خوبصورت نہیں بنا دیتا. ایسے ہی بہترین بات یہ ہے کہ آپ کے جنازے میں اگر زیادہ لوگ شامل ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے زندگی کتنے اخلاق سے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی ان کی باتوں سے لوگوں کی آڈینس جو ساتھ ساتھ جنازے کے جاری تھی ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کیا ہے. اگر وہ آپ کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں تو وہ یقیناً آپ جنتی ہیں. سردار کمال صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا وقت گزرا. واٹ اے گریٹ انسان, گریٹ فنکار, اور دوست بھی اتنا ہی اچھا. جب میں ملتان میں کام کرتا تھا تو میرا اس وقت سے اس کا ساتھ تھا. میں پھر 90 میں لاہور آ گیا تو یہ آلریڈی فیصل آباد میں تھے, تو یہ ملتان ڈرامہ کرنے آئے تو بڑے دبلے پتلے سے ہوا کرتے تھے. تو میری اس وقت سے دوستی کبھی پھر میں نے ماشاء اللہ انگلینڈ, یورپ, امریکہ, کینیڈا جہاں جہاں بھی گئے تو دارا بابو میرے ساتھ, دارا بابو پیار سے اسے کہتے تھے. تو ماشاء اللہ بڑی میموری بڑی آؤٹ کلاس تھی اس کی. اور مجھے اکثر کہ رات کو میں روممیٹ بڑا رہا ہوں اس کے ساتھ, تو مجھے کہتا تھا کہ میں نا نواز اپنی ایک نئی فلم شروع کر رہا ہوں, اس میں نے موسیقار آپ کو لینا ہے. میں نے کہا بھائی جان مجھے تو موسیقی کا پتہ نہیں. کہتا ہے تو نہیں پتہ نا, میں جانتا ہوں. کہہ رہے تو کتنا جانتا ہے اور تجھے نا کس کے تھرل کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ میوزک کیا چیز ہے اور اس میوزک سے فلم میں کیا تھرتھلی مچ سکتی ہے. یہ ہے لوگ ٹھیک ہے کرتے ہیں بڑے لیکن میں نے آپ کو لینا ہے. ابھی لاسٹ ٹائم ہم لوگ پنڈی میں ہی ڈرامہ کر رہے تھے تو مجھے نا رات کو میں ان کے پاس روممیٹ تھا تو بس کھانا وانا منگا لیا. تو مجھے کہتا ہے بس میوزک آپ نے دینا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ وہ وقت لے کے آئے گا. پھر انہوں نے تھیٹر ابھی بنایا کمال تھیٹر. تو وہ تھیٹر انہوں نے جو بنایا تو وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکے بیچارے آ کے 100-50 روپے ویسے مانگتے ہیں نا, کوئی آ گیا کوئی 200 روپے دیجیے, 500 روپے دیجیے, مجھے ضرورت ہے. وہ کہتا تھا وہ ان کو میں کام دوں کہ وہ کام کر کے ان کو وہ مانگنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا گھر بھی اپنے ساتھ ہی بنایا اس کے ساتھ ہی تھیٹر کے ساتھ ہی. تو ماشاء اللہ بچے ان کے بڑے ماشاء اللہ جی فرمانبردار ہیں. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کچھ کام ایسے ہیں. وسیع شاہ کے شو میں انہوں نے کہا کہ
پھر ایک انٹرویو میں بھی اس نے پہلے ہی کہہ رہے فوت ہونے سے امیلا 2 دن دا اتنے بیٹھ کسی نہیں رہنا. تو دین آج بھی میں عمران اشرف صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی جب وہ کہتا ہے کہ جناب اکرم اداس کی طرف سے, سخاوت کی طرف سے, میری طرف سے اور سردار کمال صاحب کی طرف سے آپ کو یہ کہ وہ آج بھی اسے یاد رکھتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. وہ واقعی یاد رکھنے والا فنکار تھا اور بہت بڑا جنازہ تھا اس کا بھی, اور بہت ہی پیارا فنکار. کوئی ایسی میموری ان کے ساتھ بھی جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کیا کیا بات بتاؤں کہ میرے ساتھ نا اکثر میں کوئی کردار میں نے کرنا ہوتا تھا تو دارا بابو سے, دارا بابو میں نے یہ کردار اس کو نہ اگر یوں کر لینا تو یہ بڑا اچھا ڈائریکٹر بھی بڑا آؤٹ کلاس تھا. میں نے ان کی ڈائریکشن میں بھی کام کیا ہوا ہے. تو وہ نواز بھائی اس طرح کر لیں, نواز بھائی اس طرح, اور مجھے پیار سے نا وہ کچھ اور ہی نام سے بلاتے تھے, نواز جی, تو بڑا اچھا لگتا تھا ان کے. لیکن وہ بھی بڑا دل کی بات بھی مجھ سے بہت ساری انہوں نے کی. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اتنی ایفرٹ, اتنی محنت, لیکن انسان ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی, کیونکہ میں جب ابھی ان کے بارے میں پڑھ بھی رہی تھی تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ انتقال سے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے جو ہے اپنا گھر اپنے بیٹے کے نام کر دیا اور بولا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے. جی ہاں, یہ دیکھو نا, یہ رب کروا رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ابھی روف لالا کراچی کے ہمارے فنکار ہیں, وہ اس دن شو کر کے گیا ہے اور ان کو اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کر آیا ہے اور واپس آیا. تو وہ کہہ رہا میں جہاز میں تھا تو وہ اترا ہوں تو مجھے اطلاع مل گئی, تو وہ واپس پھر آیا, پھر آگے جنازے میں شامل. انہوں نے کہا یار کیا, یہ اللہ کی اللہ ہی جانے. انسان دیکھو ہنسانے والا ہے, وہ اندر کیا دیمک لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو اندر کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چارلی کہتا ہے کہ میں تو روتا بھی بارش کے اندر ہوں کہ تاکہ میرے آنسو کوئی نہ دیکھ سکے. بہت بہترین بات. اور اکثر جو لوگ دوسروں کو ہنساتے ہیں ان کے اپنے دل پہ بہت بوجھ پڑے ہوتے ہیں. آپ کے دل پہ کوئی بوجھ ہے؟ نہیں, بس یہ بوجھ ضرور ہے روشنا کہ مالک نے اتنی عزتوں سے نوازا, پروٹوکول بھی, عزتیں بھی, کہیں جاتے ہیں نام سے شناسائی بھی, اتنا عزت سب کچھ ہونے کے باوجود میں یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو نہیں دکھا سکا. وہ پہلی دنیا سے چلے گئے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں جو کماتا ہوں میں جا کے اپنی ماں کو پکڑاؤں, اپنے ابو کو دوں اور ان سے جیسے میں پہلے مانگتا تھا اسی طرح ہی مانگوں. لیکن شاید رب کو یہ منظور نہیں تھا, لیکن ان کی روحیں خوش ہوں گی. میں آج بھی, کیونکہ 78 میں امی اور 81 میں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو بہنیں میری گود میں تھیں. بس پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے. اللہ ڈیوٹیاں لگاتا ہے روشنا کہ بس جب سے بس دل کے اندر ایسا ہو گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے, تم نے بہنیں بیانی ہیں, تو اللہ نے. اور آپ کی بہنیں آج تک آپ کو ابو کہتی؟ ارے میں کہتا ہوں وہ تو میں گھر سے نکلوں نا, وہ ملتان والی تو بلکہ دبئی والی بھی وہ فون کرے گی, بھائی جان یہ دعا پڑھ کے نکلنا, یہ دعا پڑھ کے نکلنا. ایک دن میں نے وہ چھوٹی کو کہا کہ میری نا مجھے طبیعت, مجھے بخار ہو رہی ہے. وہ کہتی ہے آپ کو کچھ نہیں ہونا, آپ نے یہ نہ کیا کرے مجھے بخار ہو گئی ہے, آپ کیا ہی ہمیں آ جائے. تو دین وہ انہوں نے مجھے وہاں بھی پھر آگے جو بہن جس کی شادی دبئی کی ہے اس کی بیٹی کو بہو بنا کے بھی لایا. ماشاء اللہ پھر انہوں نے کیا تربیت کی ہوگی کہ میری ماں بھی ہے میرا باپ بھی ہے, مجھے اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ آئے. تو پھر ادب احترام گھر میں اسی طرح ہی بڑا. دیکھیے جو آپ نے پیار دیا وہ لوٹ کے آپ کے پاس ہے. حقیقت نوٹ. لاسٹلی کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے, انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہو گیا, زندگی کا ایکسپیرینس ہو گیا, دوستوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے, ان تمام تر ایکسپیرینسز کو اگر آپ اکٹھا کر دیں تو لوگوں کے لیے کیا میسیج؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کہ جو خدا کے بندے ہیں ان پہ رحم کیجیے, ان سے محبت کیجیے, نہ کہ ان بندوں کے لیے خدا بن جاؤ. تو بہت بڑی بات کہہ دی ہم لوگ نا یہاں آپس سے باہر ہو جاتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں عاجزی میں سب کچھ ہے. کوئی اللہ نے کسی کو آپ کے در پہ بھیجا ہے تو اسے خالی نہیں لوٹانا. تو دینے والا ہاتھ کوئی اور ہاتھ ہے, آپ صرف وسیلہ ہیں. بس دیکھو یہ پتہ نہیں رب کریم کس کی جوتیوں کے صدقے دے رہا ہے. گھر میں 5 بھائی ہوتے ہیں,
پتہ نہیں کس کے صدقے مل رہا ہوتا ہے. اگر پتہ چل جائے نا یہ روشنا آپ کی وجہ سے مل رہا ہے, یہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے, تو باقیوں سے محبت ختم ہو جائے. یہ وہ اللہ کا نظام ہے ایک, کہ کس کا ستارے جگمگا رہے ہیں, وہ کس کی وجہ سے سب بچ رہے ہیں, اور کس کی وجہ سے وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کرم کر رہا ہے. ورنہ گھر میں تو وہ حالات ہیں کہ 2 بھائی ہوتے ہیں, ایک بھائی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بہن کا حصہ بھی لینا ہے, ایک بھائی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بہن کو بنا کے بھی دینا ہے. تو سوچ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ گائے بگائے آتا رہوں گا. یہ میرا اپنا پوڈ کاسٹ ہے جناب, اور روشنا جب بھی بلائیں گی تو آپ کی خدمت میں حاضر. بس یہ اب آپ کا اپنا گھر ہے. نہیں, نو ڈاؤٹ, حقیقت بات. اور آپ نے وہ محبتیں, وہ پیار دی ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں. بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. ایک بار ہم آپ کے لیے لاہور آئے تھے, اس بار آپ ہمارے لیے اسلام آباد آئے. آپ سینٹر میں ملیں گے. اب کوئی بیچ کی جگہ ڈھونڈتے ہیں, کچھ جہلم کھاریاں کے پاس کچھ ڈھونڈتے ہیں. بہت شکریہ آنے کے لیے, اتنے اچھے سے بات کرنے کے لیے. اور آج میں نے تھوڑا سا آپ کو افسردہ کیا. دیکھیں پچھلی بار مسکراہٹیں تھیں, اس بار تھوڑا سا افسردہ کیا. بڑا اچھا. دیکھو ہم نے بھی دل کی بات کی, کوئی اس میں کوئی 2 نمبری بات نہیں کی. افسردہ نہیں, لیکن آپ نے خریدا ہے جو گھر سے آ اب میں سیکھ گئی ہوں نا. آج میں آپ کا دوسرا رخ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ کہہ رہے ہیں کچھ اور نہ نکلوا لیں تو بس ہیلپ دی میں التجا کر لگ. نہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں, اسی طریقے سے سلامت رہیں, ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں, اور آ کے ہمارے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو ہنساتے رہیں. بلکہ ہمارے پلیٹ فارم کیا, جس جگہ پہ آپ جائیں آپ خوشیاں اور مسکراہٹیں جتنے پیر ہوتے خیر. ہاں, بہت شکریہ ایک بار پھر ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے, اور ٹی ایس آر کی ٹیم کے ساتھ کوآپریٹ کر کے یہاں پہ آنے کے لیے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا, پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا, اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.